بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کا اور پردہ نشین ماؤں بہنوں کا گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے نئے مقام پر آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مقرر جناب شکیل احمد صاحب جو پریسیڈنٹ AHES کے ہے، دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قیامت کی ہولناکیاں کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے۔ جناب شکیل احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذي نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بالخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کیا جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کیا جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کیا جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کیا جس کا تذکرہ عینی عبادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مایہ ناز کتاب قرآن مجید کتاب اللہ میں عنایت فرمائی۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ابھی آپ نے آج کا جو عنوان سنا، سماعت فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیاں، انشاءاللہ العزیز یہ انتہائی کربناک اور انتہائی دلوں کو جھنجھوڑنے والا اور انتہائی دماغوں کو ہلا دینے والا عنوان ہے۔ اسی لیے اس کی مثال ایسی ہے، آئے دن ہم اخبارات میں جرائم اور حادثات کے اندر ایک نیوز سنتے ہیں کہ تیز رفتار گاڑی جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، پراخچے اڑ گئے، لوگوں کی موت ہو گئی۔ آدمی روز سن رہا ہے، تو کیا آدمی کبھی بات پر تصور کیا بیٹھ کے
کہ وہ گاڑی میں میں ہوں اور گاڑی بڑی سپیڈ چلے جا رہی ہے اور ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, میرے پراخچے اڑ گئے ہیں. جب آدمی یہ تصور کرے گا تو ہل جائے گا ایسا. اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں بھی ہم انسانیت میں ایک طبقہ مسلمان, وہ طبقہ بھی قرآن مجید کتاب اللہ کلام اللہ کے اندر بار بار دوہرا کر پڑھتا بھی ہے, اور نمازوں میں امام کے زبان سے سنتا ہے. گھر میں اگر قرآن کی سی ڈی یا کتاب ہے تو وہ پڑھتا اور سنتا ہے. لیکن کیا کبھی ہمارا ذہن اس طرف گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں اتنا ابھار کر اور اتنا خطرناک انداز میں کیوں بتلایا ہے؟ تصور ہمارا ختم ہو گیا, وہ جذبہ ختم ہو گیا کہ قیامت ہے کیا چیز. آ کر کئی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا, نہیں آج کل گرمی زیادہ چل رہی ہے تو لوگوں نے کہا کہ قیامت خیز گرمی ہے, یعنی قیامت کے جیسی گرمی ہے. یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انسان پریشان ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے. لیکن اس قیامت کے میدان میں بھی اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو سہولت دے گا, سہارا دے گا, اور کچھ لوگوں کو اس پریشان کن حالات سے بچا بھی لے گا. وہ کون ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ بھی سماعت کریں گے, لیکن ہم اس سے پہلے چاہیں گے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس میں پریشان کون شخص ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے. ورنہ قیامت کی ہولناکیاں زمانے سے سنتے آ رہے ہیں, سن بھی لیا, کئی مرتبہ سن چکا, قرآن سے سن چکا, بیانات سے سن چکا. لیکن سوال کیا ہے کہ قیامت جب بپا ہوگی تو وہ قیامت میں کون لوگ ہوں گے جو ہولناکیوں کا شکار ہوں گے, کون لوگ ہوں گے بدبخت جو پریشان حال ہوں گے, کون ہوں گے جو بھٹکتے پھریں گے, کون ہوں گے جن کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ جاننا بہت ضروری ہے. ورنہ قیامت کی ہولناکیاں سن لیا اور پھر انسان اپنے آپ کو بچا لیا کہ مجھے اس سے اللہ بچا کے رکھے. لیکن دنیا میں زندگی جو اس کی گزر رہی ہے 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی, اس میں اگر ان حرکات سے آدمی نہیں بچتا ہے تو پھر قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے بچے گا آدمی؟ ضرورت اس بات کی ہے. آئیے انشاءاللہ العزیز چند جھلکیاں دیکھتے ہوئے پھر اہم عنوان کی طرف اپن چلیں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں اور قیامت کے بپا ہونے کے معاملے میں چند جھلکیاں آپ نے پیش کی. سب سے پہلی جھلکی جو آپ نے پیش کی, بتایا گیا کہ دنیا میں جھوٹ اور دھوکہ عام ہو جائے گا, اور اس کی سند ہمارے پاس موجود ہے آج کہ آدمی اگر نامپلی پر موجود ہو, کان کو فون لگا ہوا ہے, اچانک فون آ گیا, کہاں ہو بھائی؟ نہیں اب بھی نکلا تھا, ذرا ہیبٹس پہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, یاس باللہ. دو چیزیں آ گئی اس کے اندر, ایک تو آپ سامنے والے کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور جھوٹ بھی کہہ رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر واضح کر دیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ آدمی دھوکہ بھی دے گا اور جھوٹ بھی بولے گا. کیا آج پوری انسانیت بچ رہی ہے اس سے؟ کیا مسلمان بچ رہا ہے اس سے؟ نہ پڑھا لکھا طبقہ بچ رہا ہے, نہ تو ان پڑھ طبقہ بچ رہا ہے, نہ تو جاننے والا بچ رہا ہے, نہ تو نہ جاننے والا بچ رہا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں اس کا مقدر بن رہی ہیں. انسان وہ ہولناکیوں کو جھیلنے کے لیے وہ پریشانیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور یہ تصور نہیں رکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس چال چلن سے بچا لے, اس حرکات سے مجھے بچا لے تاکہ وہ قیامت کی جو ہے نا ہولناکیوں سے میں بچ سکوں. یہ تصور ہے ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ ہر طرف عورتوں کی حکمرانی ہوگی, عورتیں تجارت میں ہاتھ بٹائیں گی, عورتیں ملک کی حکمرانی کریں گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں چلا گیا, اور پھر ملکوں کی, مسلم ممالک کی, دور کی بات نہیں کوئی غیر ملکوں کی نہیں, مسلم ممالک کی حکمران تک عورتیں بن چکی.
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ قیامت جس کے ہولناکے ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ قیامت کی بھی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد اپنے باپ کی بے حرمتی کریں گے اور دوستوں کی عزت کریں گے۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے آج کہ نوجوان ہیں، باپ تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، پیسے کے لیے محتاج ہے، لیکن وہ نوجوان اپنے باپ کو دھکا دیتا ہوا اپنے دوست کے اشارے پر چلا جاتا ہے۔ غرض قیامت کی وہ ہولناکی کا انتظام یہ خود کر رہا ہے، اس کا شکار خود ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بناؤ سنگار زیادہ کرنا شروع کر دیں گی۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ ایک وقت میں مردوں کے حجام خانے تھے، عورتوں کے حجام خانے ہو گئے۔ اور پھر اکتفا اس بات پر نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رنگ دیا ہے، جو بال دیے ہیں، جو سر کے بال دیے ہیں، جو چہرے کی نوعیت دی ہے، جو دانت میرے بنائے ہیں، جو میری ناک بنائی ہے، جو میرے کان ہیں، یہ رب کی طرف سے الحمدللہ، میں اس پر اکتفا کر لوں گی یا میں اکتفا کر لوں گا، یہ ختم ہو چکا۔ بلکہ لوگ اپنا رنگ تک تبدیل کرانے کی خاطر حجام خانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عورت، میری ماں بہنوں ذرا تم توجہ سے سننا، اس لیے کہ اگر ایک عورت اگر سدھرتی ہے تو ایک خاندان سدھر جاتا ہے، ایک عورت اگر بگڑتی ہے تو سارا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ تو آج شدید ضرورت ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت دی ہے، بڑی شجاعت دی ہے، بہادر ہو تم بہت۔ طوفانوں کا رخ موڑنا عورتوں کے ہاتھوں میں بڑا بہترین ہنر ہے۔ تو تم معاشرے کا رخ نہیں موڑ سکتی ہو اگر تم چاہو تو۔ سن لینا اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی عورت خوشبو لگا کر، چہرے کو بنا کر باہر نکلتی ہے اور پھر راستہ طے کرتی ہے، دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور ان مردوں کے طرف خود مائل ہوتی ہے، ایسی عورت طوائف ہے، طوائف ہے، طوائف ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ ہولنا کیا جھیلنا پڑے گا تم کو اگر تم نہیں سدھرتی ہو، اگر تم نہیں سدھارتی ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم کو بھی یہ ہولنا کی جھیلنا ہی جھیلنا ہے۔ دنیا کا ہر انسان قیامت کے ہولناکیوں سے گزرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کن کو بچائے گا بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو۔ فی الوقت ہم یہ دیکھتے چلے کہ آج کے موجودہ دور میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے ہولناکیوں کی طرف انسان کو لے کر کے جا رہی ہیں اور انسان اس کا شکار ہو کر کے ڈھلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے آتے آتے راستے میں دیکھا ایک ہجوم ہے چورستے کے اوپر آگے، یہ اتنا ہجوم، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فری میں تقسیم ہو رہی ہے، روڈ پوری بلاک ہے ادھر سے۔ اندازہ کرو شراب عام ہو چکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ شراب کو نام بدل بدل کر پئیں گے۔ ابھی ایک تحقیق کے مطابق جس میں بو ہے نا باس، نوجوانوں کو عادت پڑ چکی ہے اس کی، پتہ نہیں کوئی میڈیکل شاپ پہ گولی مل رہی ہے، اس کو لے کر تھمس اپ میں ڈال دو۔ میں فارمولا نہیں بتلا رہا ہوں، ہو رہا ہے وہ بتلا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ یہ نہیں بولنا کہ بچاتے بچاتے یہ فارمولا دے رہے ہیں کیا۔ لیکن ہماری قوم جو ہے، کیونکہ سوچنے کی ذرا شمتا ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ الگ روڈ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ میں فارمولا نہیں بتلا رہا ہوں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات ہے، میرے فارمولے کے اندر گولی کا نام نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گولی مل رہی ہے اور عام نہیں مل سکتی آپ کو، بہت پچھانت کے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو میڈیکل شاپ کے اندر ایک گولی مل رہی ہے جس کو تھمس اپ میں ڈال کے یا اسپرائٹ میں ڈال کے اگر آپ پیتے ہیں تو اس سے نشہ ضرور ہوگا، اسٹرانگ نشہ، لیکن منہ سے آپ کے بو نہیں رہے گا۔ اور آج امت مسلمہ کا نوجوان اس کا شکار ہے۔ ٹولی چوکی کا گھر شاید ہی کوئی بچا ہوگا جس میں نوجوان شکار نہ ہوا ہو۔ آج کی تاریخ میں ہر گھر کا نوجوان اس کے اندر ملوث ہے، ہر ماں باپ پریشان ہے، کیا کیا جائے، چوری پکڑے نہیں جا رہی ہے۔ تو غرض اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شراب کو نام بدل کر پیا جائے گا، اور آج وہ موجودہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا،
اور آج اتنا عام ہو گیا کہ آدمی پہلے سود بولتے آدمی کے ذرا منہ چڑھ جاتے تھے، ارے نکو بولے وہ سود نہیں ہے. اس کے بعد نام رکھا گیا انٹرسٹ پہ لے رہا ہوں. اس کے بعد نام رکھا گیا فائنانس، پیرا لفظ ہے بس. یہ فائنانس جنت میں نہیں ملنے والا ہے، فائنانس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہونے والا ہے. تو جہنم کے ایک طبقے میں سے ایک طبقے کا نام ہے فائنانس. تو سود عام ہو جائے گا. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ غور کر کے دیکھتے ہیں کہ سود عام ہو چکا ہے، ختم. انہیں قیامت کے آنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چتاونی دی تھی، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا تھا، جو پیشن گوئی آپ نے کی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، ہم تو کر گزر رہے ہیں. نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ بھائی باہر روڈ پر مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹریفک کو دیکھ کر ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لیکن ایک آدمی سن کے گاڑی چالو کر کے لے آگے مار دیا، تو صحیح کرا کیا انہیں؟ نہیں، جرم کر دیا انہیں. تو ہونے والا الگ ہے، ہو جانا الگ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا تھا، اس بات کو سمجھایا تھا کہ ایسا 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 ہوگا معاشرے کے اندر، لہذا اس وقت تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اب کیسا بچانا؟ وہ حدیث کے طرف جانا پڑتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، ہم نے بارہا سنا ہوگا دوست، لیکن مسئلہ کیا ہے، ایک بری عادت ہو گئی ہمارے اندر، صرف سننا، کانوں کو اچھا دکھنا، ذرا اچھے انداز میں بولنا، زور سے بولنا. اس واسطے میں آج سن کے یہ آیا کہ آج میں صرف سادے لباس میں بولوں گا. بلکہ آیا میں آج ڈریس پہن کے نہیں بولنا ہے، اس واسطے سادہ سادہ چل رہا ہوں، کیونکہ دیکھنا ہے یہ باتوں میں کتنا اثر ہوتا. جذباتی تقریر سے کوئی بھی محسوس ہو جاتا نہیں، الفاظ کا ذخیرہ بہت ہے الحمدللہ. ایسا 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 بول دے تو ذرا سمجھ میں آتا، ارے ایسا ہے کیا بول کے، مگر ایسا سمجھا تو دیکھنا کتنا سمجھ میں آتا نہیں. تو بتانے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 71 جہنم میں چلے گئے، ایک جنت میں گیا. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ پوچھتے ہیں، ذرا غور کرنے کی بات ہے اس کے اوپر، یہ حدیث ہر جگہ فٹ ہو سکتی ہے لا کے. اب صحابہ کرام پوچھنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ایک فرقہ اور جو جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ جو طریقے پر ہیں وہ طریقے پر رہنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. تو ذرا بھلا بتاؤ، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، کیا صحابہ کرام داڑھی مونڈتے تھے؟ ہاں یا نا؟ زور سے بولنا ہے. جمعہ خطبہ نہیں ہوتا ہے، جواب دے تو گناہ ہوتا. بول کے جمعہ خطبہ ہے نہیں ہے نا، پھر پوچھا تو بولنا. اب پوچھتے جاتا ہوں، جواب دیتے جانا جلدی جلدی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مونڈتے تھے؟ زور سے. اتنا ڈھیلا ہوتا نہیں چلتا. ایمان کی حرارت معلوم ہو رہی کیا ہو رہا بول کے. ایسی حرارت رہنے کی وجہ سے سینٹر میں چینج ہو گیا معاملہ سب. اب پورا جھیلنا ہے. ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہوا سو ہے. اگر مسلمان ہمیشہ نعرے بلند کرتے نا، اسٹرانگ رہتے، طاقتور اگر رہتے تو مجال نہیں تھی. یاد رکھو. آج نہیں رہنے کی وجہ سے پورے مسلمانہ بولے اب نکو سب بیکار بات آئے، دشمنی مولانا اچھا نہیں بول کے سب اس کو کوٹاں ڈال کے لا دیے. اور ہم لوگ پھر بھی نہیں سدھر رہے. بولو تو ہاں ارے کیا ہے. گالی اگر سننا ہے تو یہاں ٹھہرے تو وہاں سننے آتی توحید کے پاس پوری وہ بھی لوازمے کے ساتھ. کیا ہے دیکھیں گے کتنا زور سے بولتے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داڑھی مونڈتے تھے؟ آہا اللہ رحم کرے بھائی. تو کچھ تھوڑا بہت مگر ہمیشہ ایسی چلو ساتھ میں انشاءاللہ. نہیں تو کام کی بات بھی رہتی انشاءاللہ تعالی اور ذرا حرارت بھی پیدا. چلیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صحابہ کرام شراب پیتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دھوکہ دیتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پڑوسیوں کو دکھ دیتے تھے؟ اب ہر جواب یہی نکلتا. اب نہیں تو اس واسطے جنت میں جاتے بولے. ان کو قیامت کی ہولناکیاں نہیں چھونے والی ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ دیوار ہے، اس کے بازو نہیں جانا ہے ہمارے کو. اب ہمارا حساب ایسا ہے، دیوار ہے تو ذرا چکے تو بھی دیکھیں گے بولتے. اب نشہ نہیں ہو رہا نا بھائی، وہ بوجھ نہیں آ رہی نا، ذرا چک لیں گے تھوڑا، کیا ہونے کا ہے. اب وہ چکنے میں کھانے میں آ جاتا. اب جب کھانے میں آ گیا تو پینے میں بھی آ جاتا. تو غرض بولنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کے آنے کے بارے میں بتائی تھی، عورتوں کا بے پردہ ہونا، کیا ہے یہ؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج کیا معاملہ ہوگا عورتوں کا؟ غور کیجیے. آپ معمولی کاڑی کے ڈبے بیچ رہے تو عورت کو بتا رہا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ نہیں، موٹر سائیکل مرد آدمی چلا رہا، اس کے سامنے ننگی عورت آ جا رہی ہے، نہیں آ رہی، ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ تو غرض اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی پیشن گوئی کی تھی قیامت کی نشانیوں کے معاملے میں، آج وہ ساری کی ساری نشانیاں مکمل ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے اندر کسی قسم کا سدھار آیا؟ کیا ہمارے اندر کچھ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا؟ کیا ہم کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں تو میرا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میں کون ہوں آخر؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے سکھ نہیں بنایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے عیسائی نہیں بنایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے ہندو نہیں بنا دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بدھ مذہب میں نہیں پیدا کرا؟ کیوں اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، بے مانگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی مجھے ملا، بغیر مانگے کہ مجھے قرآن مجید دی گئی، بغیر مانگے کہ مجھے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا. یہ تمام تر ذمہ داریاں مجھے کیوں دی گئی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے بیٹھ کر کے؟ سوچا ہی نہیں. بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ختم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے آنے کا مقصد بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب اس عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کے حقوق ہے. اگر یہ انسان نہیں کرتا ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ کتنے سست رفتار ہیں، ذرا غور کر کے دیکھو آپ. اس لیے کہ جنت ایک تصور بن کر کے رہ گئی، جہنم ایک خواب بن کر کے رہ گیا. اور انسان یہ سوچنے لگ گیا ہے کہ تصور جو میرا ہے مکمل ہونے والا ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا. ویسا اگر ہونا تو اللہ تعالیٰ یہ حقوق لگاتا ہی نہیں تھا، یہ ذمہ داریاں دیتا ہی نہیں تھا، یہ اصول بتاتا ہی نہیں تھا، نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسان پیدا ہوا، کھایا پیا، مست کرا، جو بھی مستیاں کر لیا، مر گیا، بات ختم ہو گئی. ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مسلم طبقے پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا اس قوم کو اور کیا جھیلنا پڑے گا، اللہ عالم بالصواب. شاید کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو، نہیں معلوم ہو تو معلوم کر لو. اس وقت دنیا یہودیوں کے چنگل میں ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے بات یہ؟ معلوم؟ ماشاء اللہ علیہ، جزاکم اللہ خیر. اس وقت پوری دنیا بول رہا ہوں میں آپ کو، یہودیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. کسی ملک میں انتخاب ہونا ہے، کسی ملک میں بادشاہت ختم کرنا ہے، کسی ملک میں جمہوریت کا لانا ہے، جمہوریت لانے کے بعد کس کو گدی پہ بٹھانا ہے، کس کو اتار دینا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں موجود ہے. یاد رکھ لینا میری بات. جس کی ایک مثال میرے اور آپ کے ملک میں ہوا کہ ایسے آدمی کو جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا جس میں مسلم نوجوانوں کی آہیں ہیں، علماؤں کی چیخیں ہیں، علماؤں کی کراہتیں ہیں، ماؤں کی بددعائیں ہیں، جوان لڑکیوں کی عصمتیں ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں ہیں، مسلمانوں کی املاک ہیں. یہ تمام تر برائیاں اس کے ہاتھ سے ہونے کے باوجود قتل عام، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل آج مسلمان. آپ کیا کہیں گے اگر کسی ملک کو آپ کے جانے کا موقع مل گیا، یا کوئی ملک والا اگر آپ کے پاس آ گیا اور آپ سے پوچھے گا ذرا بتاؤ لیاقت بھائی کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کون ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ حسین صاحب. لازمی ہو گیا آپ کے اوپر. اللہ کی اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے اوپر؟ اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے اوپر
کہ ہم بولنا ضروری ہو گیا ہے کہ نہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم حضرت مودی ہیں بھائی علیہ السلام، بولو رحمت اللہ علیہ، بولو نعوذ باللہ۔ تو اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے یہ لعنت ہونے کے باوجود مسلمان جاگ رہے ہی نہیں، وہی ڈھیلا مانجا، بس ادھر سے لڑکا تو ادھر، ادھر سے لڑکا تو ادھر، کھڑے رہنے کے قابل نہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں۔ ہاں بولے گا ضرور، کرکٹ میں بولے گا، کھانوں میں بولے گا، اب رمضان آ رہی تو جوتوں کپڑوں کے بارے میں بولے گا، حلیم کے بارے میں بولے گا، دعوت افطار کے بارے میں بولے گا۔ جب اسلام کی بات آئے گی تو اتنا پچھڑ جائے گا کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ کم سے کم اپنے اندر ایک جستجو تو پیدا کرو، ایک اسکیم لو انشاءاللہ العزیز۔ دیکھو سب سے پہلی بات یہ تفرقے والا نظام ختم کرو، ہر مسلمان کو تم مسلمان جانو۔ پہلی بات تم کسی کے حاکم نہیں ہو، تم کسی کا حساب لینے والے نہیں ہو۔ یہ جو تفرقے میں لا کر کے تم مسلمانوں کو کاٹ رہے ہو نا، یہ کہ نہیں 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 وہ کلمہ پڑھنے والا لیکن مشرک ہے، نعوذ باللہ تم ہو جاتے اس کے اندر۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے تو تم ہو جاتے پھر اس کے اندر۔ یہ تفرقے کے نظام کو پہلے ختم کرو، انسانیت کو پہلے قریب کرو۔ آپ کے پاس بہترین چیزیں آدمی لے نہیں رہا ہے، کیوں نہیں لے رہا ہوں گا؟ اخلاق نہیں ہے۔ سامنے والے کو اٹھا کے جہنم میں قرار دے دے کے خود مسلمان جنتی بننا چاہ رہا ہے، ناممکن سی بات ہے۔ یہ سسٹم ختم کرو یارو، یہ سسٹم تم اگر ختم کرے گے تو انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کا یہ علاقہ ہے اور آپ معلوم ہے پورے محلے والوں کو کہ آپ اہل حدیث ہیں اور باقی کے لوگ سنی ہیں، 10 گھر 20 گھر، اگر آپ جا کے ان کو بات بتائیں گے تو کیا آپ کی بات کو قبول کریں گے؟ وہ لیں گے آپ کی بات کو؟ نہیں، صاف سیدھا منہ پہ کہے گا نہیں نہیں بھائی جاؤ، آپ کا الگ ہے ہمارا الگ ہے، چلے آؤ، ایسے خاموش۔ جبکہ کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، مرنا ایک جگہ، دفن ہوتا ایک جگہ، حج کو گیا تو ایک جگہ۔ لیکن یہ کیا ہے تماشا؟ یہ پہلے نا اتفاقی پیدا کی گئی، پھر ظالموں کو لا کر کے حکمران بنا دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہمارے لیے، اور جھیلنا ہی جھیلنا ہے مسلمان کو، یاد رکھ لینا آپ۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے سنگ پریوار کے دعووں کے بعد ایک آدمی کو لا کے گدی میں بٹھایا گیا، یاد رکھو آپ۔ اب سے پہلے اڈوانی کی باری تھی، اڈوانی کو نہیں بٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صلاحیت نہیں تھی اڈوانی کے پاس؟ نہیں، اڈوانی سنگ پریوار کا آدمی نہیں تھا، یاد رکھو بات کو آپ۔ اڈوانی سنگ پریوار کا آدمی نہیں تھا، مودی سنگ پریوار کا ایجنٹ ہے، سنگ پریوار کا ممبر ہے، سنگ پریوار کو فنڈ دینے والا ہے، سنگ پریوار اس کے بنا کچھ نہیں کرتا، یاد رکھ لو بات کو۔ تبھی تو لا کر کے بولے کہ نہیں انہیں نہیں کر سکتا اڈوانی، چھوڑ دو، واجپئی صاحب کرتے کرتے بول کے چھوڑ دیے، نہیں ہونے والا تھا، اڈوانی سے ہونے والا نہیں ہے، اس کو لا کے بٹھا دو۔ اس کے باوجود تم سو رہے ہو یارو، ابھی بھی قوم کو نہیں جگا سکتے تم؟ کیوں؟ روز ذمہ داری لو، ہر ایک آدمی 100 گھر کی ذمہ داری مت لو، 5 گھر کی ذمہ داری لو، ایک آدمی صرف 5 گھر کی ذمہ داری، احاطہ طے کر لو، بھائی یہ علاقہ ہے، یہ علاقے میں آپ ادھر جاؤ میں ادھر جاتا ہوں، میں 5 گھر والوں کو سمجھا کے آئیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان کا اتحاد کیا ہوتا۔ قرآن کی تلاوت ترجمے سے کی جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار پڑھا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اختلافی مسائل چھوڑو بھائی، زندگی بھر تم حل نہیں کرنے والے ہو۔ اختلافی مسائل سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہی ختم ہونے، اور اس سے پہلے نہیں ختم ہو گئے مسلمانوں کے، یہ بات ذہن میں رکھ لو اچھے طریقے سے۔ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے، نہیں ہونے والا مسئلہ ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ تو آج شدید ضرورت ہے، عورتوں کی بھی ضرورت ہے، مردوں کی بھی ضرورت ہے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، معلوم ہے آپ کو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا مسلمانوں کو آخر۔ ہم نے تو جمعے کے خطبے میں اس کا حق ادا کر دیا، الحمدللہ، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ سب کیا ہوگا؟ 2 کیس 3 کیس ہوں گے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہوگا؟ نہیں، اگر کسی کی گولی میں موت لکھی ہوئی تو گولی بھی لگ جائے گی انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ پورا کل ہمارا جمعے کا خطبہ اسی پہ تھا مکمل طور پہ، الحمدللہ بہت اسٹرانگ بولتا ہوں میں جمعے کے خطبے میں تو، اور کیونکہ قوم کو جگانا ہے، مگر یہ قوم اتنی نہتی ہے کہ جگتی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر مختصر بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ اختیار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہوگا، اس میں لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے بچیں گے۔ ورنہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہولناکی کا ایک منظر بتا دوں میں آپ کو، کیا ہوگا قیامت کے روز
جب قیامت بپا ہوگی، سورج کی روشنی مان کر دی جائے گی، چاند ختم ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اون کی طرح جو ہے نا اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان کالا سیاہ کر دیا جائے گا، زمین ہلکی ہو جائے گی۔ ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العزت سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں اس منظر کو پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سب سے پہلے اللہ حکم دے رہا ہے ایک بات کا، اللہ اکبر۔ اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت انسانیت کی رہنمائی فرما رہا ہے، اس کے باوجود انسان پتہ نہیں کتنے ڈر لے کر کے گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک عمدہ عنوان کی طرف، ایک عمدہ چیز کی طرف، ایک عمدہ بات کی طرف نشاندہی کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، ڈرو اپنے ایک رب سے۔ کب؟ اب قیامت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، قیامت کی بات بتائی جانے والی ہے، قیامت کے حالات پیش کرنے کیے جانے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس سے پہلے تمام انسانیت کے لیے ایک درس یہ دے رہا ہے کہ اے انسانوں، اے میرے بندو، میں تمہارا پالنہار ہوں، ڈرو مجھ سے، ایک سے ڈرنے کی عادت ڈال لو۔ آج مسلمان کتنوں سے ڈر رہا ہے؟ کبھی پیسوں سے ڈر لگتا، کبھی صحت سے ڈر لگتا، کبھی زیادہ کمائی ہوئی تو ڈر لگتا، کبھی کمائی چلے گئی تو ڈر لگتا۔ نہیں، ہمارا قسم کے ڈر مسلمانوں کے پاس آ گئے، لیکن ایک کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک خطرناک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس سے ہوگا کیا؟ سب سے پہلی ہولناکی رہے گی قیامت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، دنیا کے لوگوں، ڈرو اپنے ایک رب سے۔ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا بڑا ہی خطرناک ہے، بہت عظیم، بہت بڑا ہے وہ۔ عظیم، عظیم کس کو بولا جاتا معلوم ہے آپ کو؟ اس کی ایک مثال ہے کہ آدمی بلندی پہ جا گیا 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 گیا، اب یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے، بس سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کے بعد پھر کوئی بلندی نہیں ہے، اب ختم، اس کے بعد اس کو کہا گیا عظیم۔ تو اللہ رب العزت مثال دے کر کے کہہ رہا ہے، اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہے، بہت اونچا ہے، بہت مضبوط ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ جب زلزلہ آئے گا تو اللہ رب العزت سورہ زلزال میں واضح کر کے بتا دیا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ انسان کی کیفیت کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ زمین کو ہم ایک زوردار جھٹکے سے ہلا دیں گے، جس کی کوئی پیمائش نہیں ہوگی، کوئی ناپنے والا نہیں ہوگا اس وقت میں۔ زمین جس پر میں اور آپ آج اطمینان سے بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہیں، جس پر ہم روز سوتے چلتے پھرتے ہیں، جس پر ہم گاڑیاں دوڑاتے ہیں، جس پر ہم سفر طے کرتے ہیں، جس پر ہم پیدل چلتے ہیں، بہترین زمین مسطح کبھی ہل نہیں رہی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی زمین کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ہلا کے رکھ دوں گا زبردست، اور ایسا ہلا دوں گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی، کٹ پڑ جائے گی، تڑکنا شروع ہو جائے گی زمین، اور اس میں کے سارے مردوں کو، سارے معدنیات، ہیرے جواہرات کو نکال کر زمین پر میں بکھیر دوں گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پوچھے گا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا اس کو؟ یہی ہیرے جواہرات ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی کر دیا، اللہ کے قانون کو پامال کر دیا، اللہ کے قانون کو میں چھوڑ دیا، حقوق و عباد کو پیچھے ڈال دیا، یہی کمانے کے خاطر، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ یہ چین سے ٹھہرنے نہیں دے رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے اور تمام چیزوں کو نکال کر میرے قدموں میں ڈال رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها، انسان پوچھے گا کیا ہوگا ایسے؟ یومئذ تحدث اخبارها، ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ سب سے پہلی بات ایک سوال، کیا اللہ کا کلام سچا ہے، پورا سچا ہے یا آدھا سچا ہے؟ پورا مطلب 100%۔ تو 100 دو قسم کا ہوتا، میں اس سے پہلے یہ بتایا تھا شاید، 100 دو قسم کا ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ بورڈ یہاں پہ لکھا ہوا، میں ایک ڈال کے 00 لکھ دیا، کتنا ہو گیا یہ؟ 100، کتنا ہو گیا؟ صحیح 100 ہے نا بھائی؟ تو لیکن میں کیا کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے، 100 ایسا لکھ رہا ہوں اور ادھر سے جا کے دیکھ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ 001، تو بھی 100 ہے کیا؟
نہیں ہوتا. تو ہمارے نزدیک اللہ کے کلام کی اہمیت 001 کی ہے, اس کو 100% سمجھ رہے ہیں ہم. اگر 100% واقعی مسلمان اگر سمجھ گیا ہوتا انشاءاللہ تعالی تو پھر ایک صلاح الدین ایوبی ضرور پیدا ہو جاتا آج, پھر ایک محمد بن قاسم آ جاتا ہے, پھر محمود غزنوی آ جاتا انشاءاللہ, کیونکہ یہ لوگ 100% قرآن کو سمجھ کے آئے تھے نا. اسلاف کی ہماری تاریخ ہے, پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک اصول, ایک طریقہ, ایک ڈرانے کا انداز اللہ رب العزت فرما رہا ہے. زمین ہے نا, زمین روزانہ کتنی مرتبہ ہم کتنے کلومیٹر چلتے ہوں گے. کسی آدمی سے پوچھا گیا کہ بھئی ایک دن میں زمین پر تو کتنے کلومیٹر چلتے ہو, تو کہا گیا کہ 50 کلومیٹر روز پھرتا ہوں شہر میں. کسی آدمی سے پوچھا گیا تو 100 کلومیٹر کہا, کسی آدمی نے کہا گیا تو 10 کلومیٹر کہا. وہی زمین جس پر میں اور آپ روز چل رہے ہیں, اس کا احساس ختم ہو گیا, اور اسی زمین پر ٹھہر کے آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے, اسی زمین پہ ٹھہر کے آدمی غیبت کر رہا ہے, اسی زمین پہ کھڑے ہو کے آدمی رشتوں کو توڑ رہا ہے, اسی زمین پہ کھڑے ہو کے آدمی بدماشیاں کر رہا ہے, اسی زمین پہ کھڑے ہو کے آدمی اللہ کی بغاوت کر رہا ہے, اسی زمین پہ آدمی قرآن کے خلاف میں کر رہا ہے. اور تصور یہ ختم کر دیا انسان کہ یہ زمین میرے لیے بنائی گئی ہے, میں اس کو رونتا ہوا چلا جاؤں, یہ مجھ سے کچھ بولنے والے نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی کا تذکرہ کر رہے ہیں, یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. جو زمین پر تم روز رینگ رہے ہو, چل رہے ہو, دوڑ رہے ہو, یہ زمین تمہاری ساری کی ساری خبریں بیان کر دے گی اللہ کے پاس, اور اللہ کے حکم سے بیان کرے گی. اب سوچنا چاہیے کدھر میری زندگی ہے. چاہے تم بند کمرے میں بغاوت کر لو, یہ زمین تمہاری گواہی دینے والی ہے. یہ جس مقام پر بیٹھ کر میں اور آپ بات کو سن رہے ہیں, یہ زمین میں میرے اور آپ کی گواہی دینے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ گویا ہی دے گا اسے. اللہ پوچھے گا بتا زمین کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اللہ کیا زمین بات کرے گی, صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ زمین بات کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں, اللہ اس سے گویائی دے گا, بولنے کا موقع دے گا. اس کے بعد زمین کہے گی اللہ یہ بدبخت, یہ کمینہ آدمی میرے اوپر چلتا تھا, اور یہ ناجائز تعلقات کو بنا کر زندگی گزارتا تھا, یہ فلانی عورت کے ساتھ میرے اوپر زنا کیا کرتا تھا. اے اللہ میں اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی, میں کچھ کر نہیں سکتی تھی, آج تو مجھے موقع دیا ہے, اس کی ساری زندگی خبریں میں بیان کر دوں گی. کیا یہ باتیں ایسے ہی ہے؟ رات کو خواب میں دیکھا, صبح کتاب لکھ دی, ایسا ہے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ. لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی اسی وقت میں تمام حالات کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر لکھ کر کے رکھ دیا. اب انسانیت کی ضرورت کے تحت اللہ رب العزت قرآن حکیم کا نزول جبرائیل السلام کے ذریعے سے کرتا چلا گیا. غرض یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں. اس کے بعد ایک خطرناک ہولناکی کا اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 2 میں کر رہا ہے. یہ بڑی خطرناک ہولناکی ہوگی. تصور کرو, بیٹھ کے سوچو, اب قیامت بپا ہو گئی ہے, سورج چاند ختم ہو چکے ہیں, آسمان پھٹ چکا ہے, زمین ہل رہی ہے, پہاڑ اڑ رہے ہیں, دریا سوکھ گئے ہیں, ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے. میں کیا کر رہا ہوں اس کے اندر؟ کبھی سوچو تو صحیح, کیلے میں بیٹھ کے کن پٹیوں میں سے پسینہ آ جائے گا, ٹخنے ہلنے لگیں گے, دماغ میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. کب ہوگا؟ حقیقی طور پر اس منظر کو ہم اگر سامنے رکھ کے سوچے تو. اب ایسا اگر سوچ رہے ہیں تو ہاں ہوتے رہتا ہے, سب کے ساتھ میں بھی ہوں, کیا ہوتا ہے کیا ہے کہ چلو. اگر یہ تصور ہے تو بیوقوفی تصور ہے انسان کا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب زمین کو ہلا دیں گے ہم خطرناک جھٹکے کے ساتھ, اس کے بعد تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ادھر سے ادھر دوڑتے پھریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے, یہ جھٹکے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن ختم ہو جائے گا. زمین کی جھٹکے کی وجہ سے ان کا دماغی توازن ختم ہو جائے گا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی. جس طریقے سے پیوٹ آدمی لڑک کر ادھر ادھر چلتا ہے اسی انداز سے انسان چلے گا. قیامت کی پہلی ہولناکی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ایک منظر کشی کر رہا ہے. میری ماں بہنوں ذرا تم غور سے سننا اس بات کو, عہد کر کے جاؤ انشاءاللہ تعالی.
ہم سب عہد کر کے جائیں کہ اللہ ایسی بھیانک ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت منظر کھینچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا۔ اتنا خطرناک جھٹکا رہے گا، اتنی خطرناک خوفناک آواز رہے گی وہ کہ زمین اپنا توازن کھو دے گی اور زمین میں دراڑیں پڑیں گی، زلزلہ آ جائے گا، زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، تھرانا شروع ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک سور ہوگا وہ اسرافیل علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے نشاندہی کرتے ہوئے اور ڈرا رہا ہے، چتاونی دے رہا ہے اللہ رب العزت، فرما رہا ہے کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور ماں کے چھاتی سے چمٹا ہوا بیٹا، چھوٹا چھاتی سے کون سا بیٹا ہوگا؟ بالکل شیر خوار، 2 مہینے 1 مہینے 15 دن 10 دن 2.5 سال تک تو اس کے دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے نا اسلامی اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ منظر کو کھینچ کے بتلا رہا ہے کہ چھوٹا بچہ اس کی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہوگا، دودھ پیتا ہوا ہوگا، لیکن جب زلزلہ بپا ہوگا، زمین ہلنے لگ جائے گی، ہر طرف افراتفری ہوگا، تو ماں اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے لختے جگر کو زمین پر پٹک کر بھاگ جائے گی۔ وہ ماں جو 9 مہینے تک اپنے لال کی حفاظت کرتی ہے اپنے پیٹ میں، کھانا نہیں کھایا جاتا ہے لیکن بیٹے کی صحت کے خاطر کھا لیتی ہے۔ وہ ماں جو اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دیتی ہے 9 مہینے۔ وہ ماں جو اپنے لال کے آنے کے انتظار میں اپنی غذا کو کم کرتی ہے یا زیادہ کرتی ہے، اپنے نیند کو قربان کرتی ہے۔ وہ ماں جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو خود کچے میں سو کر اپنی اولاد کو سوکھے میں سلانے والی ماں۔ وہ ماں بیٹا جو ہے زبان سے بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن اس کے رونے کے انداز کو دیکھ کر دودھ پلانے والی وہ ماں، محبت کرنے والی۔ وہ ماں جب غلاظت ہو جاتی ہے کپڑوں کے اندر تو ماں اس کے رونے کے انداز کو سمجھ کر اس کے کپڑوں کو تبدیل کرنے والی ماں۔ غرض کے ہر موقع پر اپنی اولاد کی حفاظت کرنے والی ماں، ہر موقع پر اپنی اولاد سے محبت کرنے والی ماں۔ وہ ماں اپنے لخت جگر کو زمین پر پٹک دے گی اور اپنے آپ کو بچانے کے خاطر نکل کر چلی جائے گی۔ یہ ہے قیامت کی ہولناکی۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، جو اللہ رب العزت واقعات کو بہترین جچے تلے نپے انداز میں قرآن مجید میں جو رکھا ہے نا، یہ سارے کے سارے مناظر کا مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے مناظر دنیا میں ہو کر کے رہنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مناظر سے، یہ سارے حالات سے ہر انسان کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیا ان حالات سے بچنے کی میں نے اور آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ان حالات سے بچنے کا کوئی فکر ہم نے کی ہے؟ کیا ان حالات سے بچنے کے اوپر کوئی تدبر غور و فکر ہم نے کیا ہے؟ کیا ان حالات سے بچنے کی کوئی تیاری ہم نے کی ہے؟ ہر جگہ لا نکل کے آئے گا، نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس ایک زندگی ہے جو کھانے پینے کے متعلق ہے، پہننے اوڑھنے کے متعلق ہے، صحت کے متعلق ہے، اولاد کے متعلق ہے۔ برحال دنیا سے محبت اتنی کرنے لگ گیا انسان، اتنی کرنے لگ گیا، گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا مجھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں انسان کے پاس پیدا ہو گئی، جس میں مسلمان طبقہ سب سے زیادہ ہو گیا۔ وہ طبقہ جو دنیا کو درس دینے کے لیے نکلا تھا، آج وہی طبقہ سننے اور درس لینے کے قابل ہو گیا۔ غرض اللہ رب العزت بہترین انداز میں واضح طور پر ان حالات کو، ان واقعات کو جو ہے واضح کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں میں سے ہولناکی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جب تمام انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، تصور کرو کہ میرے اعمال صحیح ہے یا غلط ہے، میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، میں اللہ کے سامنے جا کے نادم ہو رہا ہوں یا اللہ کے سامنے سرخرو جا رہا ہوں۔ تصور کرو میرے بھائی، یہ دنیا نہ کسی کو پوری ملی ہے نہ ملے گی۔ حاصل کرتے ہیں کہ تم جستجو میں لگو گے، لیکن جنت چلے جائے گی ہاتھ سے، جہنم ہاتھ میں آ جائے گی ایک وقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس منظر کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کرے گا، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ انسان کے جسم سے خود پسینہ نکلتا رہے گا،
کوئی ٹخنے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی کمر برابر پسینے میں ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام لگائی جائے گی۔ کس کا ہوگا پسینہ؟ ہو خود کا پسینہ ہوگا، جسم سے نکلا ہوا، خود کے جسم سے نکلنے والا غلیظ پانی ہوگا پسینہ، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ ایک تعفن ہوگا، ایک بدبو ہوگی، جس میں خود انسان، مرد، عورت، بوڑھا، نوجوان، بچہ، ہر ایک کو وہ منظر دیکھنا ہے، ہر ایک کو جو ہے نا یہ حالات سے گزرنا ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھو گے کتنا کیا منظر ہوگا وہ۔ کیا میری آپ کی زندگی ہے آج؟ بس یہ تصورات ختم کر دیے گئے، یہ حقیقت کو میٹ دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلے جاؤ گے، کسی نے کچھ واقعات بیان کر دیے، کسی نے کچھ قصے بیان کر دیے، کسی نے کچھ تاریخ بیان کر دی، غرض کے مسلمانوں کا عالم حقیقت سے ہٹا کر ناواقف چیزوں کی طرف لے کر کے چلے گئے، بناوٹی چیزیں ساری کی ساری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں سے، اب تصور اس بات کا کرنا ہے دوستو اس واقعے کے اندر، ان بھائیوں تک ہمارے بات کو پہنچانا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا، یہ تفرقہ بازی چھوڑو اور ہر ایک کو جنت میں لے جانے کی سوچو۔ آپ بالخصوص مسلمان طبقے کو سوچو آپ اس کے بارے میں کہ کتنا بھٹکا ہوا ہے ہمارا بھائی، اور تصورات میں مسلمانوں کے یہ آ گیا کہ میں کسی کا جو ہے نا جھوٹا پیالہ پی لوں یا کسی کا مرید بن جاؤں تو مجھے پکڑ کر جنت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ تصور تو یہی بنایا گیا نا کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہم سفارش کر کے تمہاری جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم تمہیں جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ تصور تو یہی بنایا گیا، لیکن نہیں ہونے والا ایسا۔ اس واقعے سے درس لے لینا انشاءاللہ اور عزیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس قیامت کی ہولناکی کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان برپا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لا کر رکھ دے گا۔ جب انصاف کا ترازو لا کر رکھ دیا جائے گا، ساری کی ساری انسانیت موجود ہے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جو پیدا ہونے والا انسان تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، پوری انسانیت۔ اللہ رب العزت کہے گا انصاف کا ترازو لگا دیا جائے، اب انصاف کا ترازو لگا دیا جائے گا، ہر انسان کے اعمال کو تولا جاتا رہا ہوگا۔ لوگ ایک منظر دیکھیں گے کہ ایک طرف سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے سے آ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے سے آ رہی ہیں، دونوں ماں بیٹوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کو دیکھ کر منہ چھپا لیں گے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے عیسیٰ کو دیکھ کر منہ چھپا لیں گے، دونوں آمنا سامنا نہیں کریں گے۔ لوگ پوچھیں گے اے مریم کیا ہو گیا تمہیں؟ چہیتا بیٹا تمہارا جس کا باپ نہیں تھا، تم نے بغیر باپ کے اللہ نے اولاد دی تھی، وہ اولاد تم کو دیکھ رہی ہے اور تم اس کو دیکھ کر چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گی لوگوں تم نہیں جانتے، میرا بیٹا بڑا ضدی تھا، دنیا میں نبی ہونے کے باوجود اگر اس سے کسی قسم کی غلطی اگر ہو گئی ہو، اگر آج وہ ایک غلطی کی معافی کے لیے مجھ سے ایک نیکی اگر مانگ لے تو یہ ماں کہاں سے لا کر کے دے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا جاؤ ماں سے مل لو، کہیں گے کہ میری ماں کو اگر نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی یہ بیٹا لا کر کے کہاں سے دے گا؟ لہذا میں اپنی ماں سے چھپ رہا ہوں، ماں اپنے جو ہے نا بیٹے سے چھپ رہی ہے۔ ذرا تصور کرو، تم دنیا میں ہوتے ہو، کہیں رستے سے گزرتے ہو، تمہارے خاندان کا کوئی آدمی ہوتا ہے، اگر اتفاق سے انجانی طور پر وہ آدمی تمہیں اندیکھی کر سامنے سے چلا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ تم گھر میں آ کر کرتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو فلاں نے، خالو جان نے، مامو جان نے، بھائی نے مجھے دیکھ کر کے اندیکھی کر کے چلے گئے، مجھ سے ملا نہیں ہو، مجھے برا لگا ہے۔ کہتا نا آدمی، دنیا میں یہ معاملہ انسان کا کہ ایک معمولی ٹوٹا ہوا رشتہ، بکھر جانے والا رشتہ، کوئی بھروسے والا رشتہ نہیں، یہ رشتے کے بارے میں انسان دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ رشتہ تو بڑا عجیب رشتہ تھا۔ ایک نشانی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا، اتنی مصیبت اور مشاکل سے مریم علیہ السلام نے عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، تمام تہمتوں کو برداشت کیا تھا، تمام الزامات کو اپنے سر پر لیا تھا، لیکن وہ پاک رشتہ بھی وہاں پر ایک دوسرے سے دور بھاگ جائے گا۔ غور کرو یار، کیا زندگی ہماری ہے، کس سمت میں ہم لوگ جی رہے ہیں، کیا ہو گیا آخر؟ کیوں نہیں جھک جاتے ہم اللہ کے سامنے؟
کیوں اپنے آپ کو نہیں ڈال دیتے اللہ کے سامنے؟ کیوں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دیتے اللہ کے سامنے؟ کیوں ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہم جو ہے نا خواب کی زندگی سے اٹھ کر حقیقت کی زندگی کی طرف آنا نہیں چاہتے؟ کیا ہو گیا آخر مسلمانوں کو؟ جنت میں نہیں جانا ہے؟ جنت میں اگر جانا ہے تو ان تمام باتوں کو لینا ہے. اور اگر سوال کر کے پوچھ لیا جائے کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ بھائی جنت میں کون کون جائیں گے، تو ہر آدمی اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. ہر آدمی اٹھائے گا ہاتھ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی اٹھائیں گے، عورتیں بھی اٹھائیں گے، بچے بھی اٹھائیں گے، بوڑھے بھی اٹھائیں گے، جوان بھی اٹھائیں گے. ہمیں بھی جنت میں جانا ہے. ارے یارو، جنت میں جانا اگر ہے تو اس کا راستہ تلاش کیا ہے کبھی؟ نام تو سن رہے ہو بہت، جنت 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 روز سنتے ہو. کیا جنت میں جانے کا کبھی راستہ طے کیا ہے؟ راستے کا متعین کیا ہے کہ مجھے یہ راستہ طے کرنا ہے اور یہ راستہ جنت میں جانے والا ہے؟ نہیں. تمام تر غلطیوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ، پریشانیوں کا بوجھ، اللہ کے سے بغاوت کا بوجھ، بے نمازی کا بوجھ، بغیر قرآن پڑھے کے زندگی گزارنے کا بوجھ، جھوٹ کا بوجھ، گانوں کا بوجھ، حرام حلال کا بوجھ، یہ تمام تر لیے ہوئے کہ جنت میں جاؤ گے؟ جنت ایسے ملنے والی ہے؟ ناممکن سی بات ہے. یہ سارے ظلم کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت تو پاک باز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. جنت تو پاک باز لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن کیا میرا اور آپ کا تصور ختم ہو گیا جنت میں جانے کا؟ خالی صرف جنت میں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں بولے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ناممکن سی بات ہے. ناممکن سی بات. ایک آدمی ایک منحوس دیش امریکہ جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ کتنی خواہشیں ہوتی ہیں اس کی، کتنے تصورات ہوتے ہیں اس کے. ایک ایک پیپر پر نظر رکھتا ہے. یہ پیپر شاید غلط نکل جائے تو ویزا نہیں مل سکتا. یہ پیپر اگر غلط ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کتنی چیزوں پہ نظر رکھے گا؟ اکاؤنٹس پہ نظر رکھے گا، ہر وہ ڈاکومنٹس پہ نظر رکھے گا. سبمٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ دعا کرے گا کہ اللہ اس میں کوئی غلطی ہے تو معاف کر دے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جنت وہیں پر ہے. پورے دل کی تڑپ کے ساتھ پورا ڈپازٹ کر کے کاغذات ڈال رہا ہے. اب تمام تر چیزوں کو جانچنے بوجھنے کے بعد ڈال رہا ہے، لیکن دوسرے دن پتہ ہے چلا کہ ریجیکٹ ہو گئے. کیا کرتا آدمی؟ بہت خوشی خوشی مٹھائی لے کے پھرتا ہے خاندان میں. شرمندگی سے کہیں بھی نہیں نکلتا تھوڑے دن تک تو، کیونکہ دوستوں کو بول دیا تھا، خاندان نے بول دیا تھا جا رہا ہوں، اب ڈال دیا آ جاتا. اب ایسا نکلنا ہے یہاں سے یہاں ہے، اب چلے جانے والا ہوں. ارے میرے بھائی، ایک منحوس جگہ پہ جانے کے لیے تمہاری اتنی کوشش جستجو، ہر پیپر پر نظر، ہر کوشچن پہ نظر، ہر مارک پہ نظر، ہر جس چیز پہ نظر تم رکھ کر کے جانے کی کوشش کر رہے ہو. جنت میں جانے کی باری آ رہی تو قرآن کو بند کر کے کانکے ڈال دیے. اخلاق درست نہیں ہے، نمازیں صحیح نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھی جاتی، دھوکے کا زندگی ہے. ان کو کچھ بول دیا، ان کو کچھ کر دیا. اب کیا ہو؟ تو اب جا رہا ہوں دیکھو جنت میں نکل کے. کیا تم جا پاؤ گے؟ ریجیکٹ ہو جائیں گے. ریجیکٹ، ختم. تو وہ سدھارنا ہے مجھے اور آپ کو. آج انسانیت کو اس طرف لانا ہے مجھے اور آپ کو. تصور دلانا ہے انسانوں کو کہ جنت ایسے نہیں ملنے والی میرے بھائی. جنت میں جانے کے لیے وہ سارے تدابیر کرنا پڑے گا، وہ سارے اصول و ضوابط ڈھونڈنا پڑے گا تم کو، جب جا کے تمہیں جنت ملنے والی ہے. آئیے انشاءاللہ ایک آخری بات میں بتا کے پھر اپنی بات کو میں ختم کروں. ہاں، یہ جو مناظر ہے نا شیخ، انہیں جس وقت عبداللہ بھائی سے میری بات ہوئی، عنوان کیا رکھیں گے شیخ؟ تو بولا آپ ہی بتائیے کچھ ہے. تو عبداللہ بھائی کو بھی کیا سدھرا کہ یہ عنوان دے دیا میرے کو کہ قیامت کی ہول نہ کیا. بولا یہ تو خطرناک ہے. اس پہ بولنے کے لیے بہت بڑا وقت بھی چاہیے، کلیجہ بھی چاہیے. اسی لیے میں یہ طے کر کے واقعی بتا رہا ہوں میں آپ کو. میری جو کیفیت کل سے تھی نا، آج آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ جب سے میں یہ عنوان لیا ہوں، یہ عنوان لینے کے جب سے ایک عجیب سی میری بے چینی شروع ہو گئی. تسبزب ہے زندگی میں. اس لیے کہ بھائی خطرناک عنوان ہے یہ، کیونکہ مجھے بھی حالات سے گزرنا ہے. اگر مجھ سے غلطیاں اگر ہو رہے ہیں تو مجھے بھی یہ سزائیں ملنے والی ہیں. نہیں تو ایک خطرناک عنوان ہے. تو اس عنوان کے تحت بولنے کے لیے بہت بڑے کلیجے کی بھی ضرورت ہوتی. اس لیے میں انداز یہ لے کے آیا کہ میں تقریری انداز نہیں لے جاؤں گا میں کسی عنوان پہ تقریری انداز، لیکن اس کو بولنے کے لیے ایک ڈسکس کا انداز ہونا چاہیے ہمارا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ سن رہا ہوں.
اس لیے میں نے اپنے انداز کو مکمل تبدیل کر کے ایک صرف سمجھانے کے عنوان کی طرف میں آنے کی جستجو کر رہا ہوں، اور وہی چیز کو میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ بڑی بھیانک چیز ہے شیخ، بڑی بھیانک چیز ہے۔ اتنی چیزوں کو میں نے نکالا کہ وقت کی تنگی کے حساب سے میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب مطالعہ کا موقع ملا، جب کتاب کو کھولے، جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیے، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا مجھے، واللہ مجھے بتا رہا ہوں کہ میں محسوس ایسا کرا آج کی تاریخ کے اندر میں جب دوپہر میں قرآن کو لے کے بیٹھا میں پڑھنے کے لیے، تو میں محسوس ایسا کرا کہ آج ہی تو وہی ہو کے نہیں ہو، اتر کے آئی جائے۔ یہ کیفیت عجیب سی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کے اندر یارو بھائی۔ محبت خلوص ختم کر رہے ہیں ہم لوگ، اتحاد ختم کر رہے ہیں ہم لوگ، رشتہ داری ختم کر رہے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا سمجھ کے باہر ہے بات۔ قرآن کا درس کچھ اور ہے، احادیث کچھ اور بتاتے ہیں، ہم کرتے کچھ اور ہیں، اس کے بعد پھر جنت میں جانے کا شوق بھی ہے مجھے اور آپ کو، ناممکن سی بات ہے، یاد رکھو۔ ایک جو ہے نا منظر کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ جی، کیونکہ میری بھی طاقت جو ہے نا جواب دے رہی ہے، اس لیے کہ انہیں سننے والا آدمی سے سنتا ہے، لیکن کہنے والا آدمی تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کہتا ہے، فرق ہوتا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ معارج کے اندر اور سورہ عبسہ کے اندر ایک منظر کو پیش کرنا کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے ایک منظر کو۔ اس کے بعد میں اور آپ تصور کرنا کہ یہ حالات سے تو مجھے بھی گزرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں آخر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب قیامت کے دن ساری انسانیت بربریت کا شکار ہوگی، ایک آدمی کے مقدر میں جہنم لکھ دیا جائے گا۔ اب جہنم لکھ دیا گیا، وہ آدمی سے کہا جائے گا کہ تیرا مقدر جہنم بنا دیا گیا، جا۔ اب وہ آدمی مارے خوف کے پریشان ہوگا اور پریشان ہو کر سہارا ڈھونڈے گا۔ اللہ رب العزت اس شخص کے سوال کر کے پوچھے گا، اے شخص تیرا مقدر تو جہنم بنا دیا گیا، اب کوئی شے تجھے بچانے والی نہیں ہے، لیکن ایک سہارا ہے بچنے کا، تجھے کیا وہ مکمل کرے گا؟ ہو سکتا ہے میں ہوں، تصور کرو آپ، ہر مسلمان تصور کرنا چاہیے اس واقعے کے اوپر، ہو سکتا ہے میں ہوں۔ اللہ پوچھے گا کہ تیرا مقدر تو جہنم بنا دیا گیا، بچنے کا ایک سہارا ہے، وہ سہارا اختیار کر لے۔ میں کہوں گا بتا دے میرے رب وہ کیا سہارا ہے جس کے ذریعے سے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، جنت میں جانا چاہتا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اپنے ماں باپ کو جہنم میں ڈال کر تو جنت میں جانا پسند کرے گا؟ تو میں فوری کہوں گا کہ اللہ ڈال دے میرے ماں باپ کو جہنم میں جنت میں جاؤں گا، میرے اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے ماں باپ نہیں چاہیے، ڈال دے ان کو جہنم۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اس سے بات بننے والی نہیں ہے، تیرے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم میں ہم ڈال دیں گے، تجھے جنت میں ڈال دیں گے۔ میں کہوں گا کہ اللہ میری بیوی کو بھی ڈال دے جہنم میں، میں بچوں کو بھی ڈال دے، مجھے جنت میں ڈال دے میرے اللہ۔ پھر اللہ پلٹ کر کہا گیا کہ صحیح بات نہیں بنے گی، ہم تیرے جتنے ملنے جلنے والے تھے، جتنے خاندان عزیز و اقارب، بڑا خاندان تیرا تھا، ان سب کو جہنم رسید کر دینے والے ہیں، تجھے جنت میں ڈالنے کے کیا تجھے منظور ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بے شک ہے اللہ، تمام عزیز و اقارب، دوست احباب، سب کو، میرے خاندان والوں کو جہنم رسید کر دے، مجھے بچا لے جہنم سے، مجھے جنت میں ڈال دے میرے اللہ۔ یہ حالات سے سب کو گزرنا ہے، یاد رکھو۔ انہی حالات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا، انہی حالات سے بچنے کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید مجھے اور آپ کو دی، انہی حالات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں میں نام لکھانے کے اللہ تعالیٰ تمام احکامات کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہر شخص کو پڑھنا آ گیا لیکن پھر بھی قرآن وہ نہیں پڑھتا، ہر شخص کو سمجھ آ گئی لیکن پھر بھی وہ قرآن کو نہیں سمجھتا،
ہر شخص جاننا چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ سوچو یار میرے بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچو، میں آج میں مر جاؤں، یہ محل میرا چلا جانے والا ہے، 1-2 گز کا جو ہے زمین کا ٹکڑا میرا مقدر بنایا جانے والا ہے، آج میں سو رہا ہوں تو میرا چھت 10 فٹ کے اوپر ہے، لیکن کل میں مر جاؤں گا تو مجھے قبر میں لے آ کر ڈال دیا جائے گا، اور جب فرشتے میرے سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے اور جب میری آنکھ کھلے گی تو میرا چھت میرے ایک بالش کے اوپر رہے گا۔ میں کروٹ لینا چاہوں تو میں کروٹ نہیں لے سکوں گا، میں مڑنا چاہوں تو میں نہیں مڑ سکوں گا، میں سیدھا لیٹا ہوا رہوں گا، بس اسی کے ساتھ میری جو ہے جنت یا جہنم کا میرا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس سے بڑی میری دنیا نہیں ہے، بس وہ چھوٹی دنیا میں اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو بڑی جنت مجھے ملنے والی ہے، وہ چھوٹی دنیا میں اگر میں ناکام ہوتا ہوں تو جہنم میرا مقدر بنا دیا جانے والا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وقت ہے آج بھی، اور دنیا کے حالات بگڑنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، سوچئے آج کی رات میں بیٹھ کر کے کہ میں کتنا قصوروار ہوں، ایک دن کی میری زندگی کتنے مرتبہ میں نے جھوٹ بولا اور کتنے مرتبہ اللہ کا ذکر میں نے کیا، کتنے مرتبہ میں نے اللہ کو یاد کیا، کتنے مرتبہ میں نے قرآن کو کھولا، کتنے احکامات لوگوں کے سامنے میں قرآن کے بیان کیے، کتنی باتیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لوگوں کے سامنے رکھے، کتنے لوگوں کو میں نے برائی سے روکا، کتنے لوگوں کو میں نے اچھائی کی طرف بلایا، کتنے لوگوں کو غیبتیں کرنے سے روکا، کتنے لوگوں کی میں غیبت کر چکا، کتنوں کو میں دھوکہ دے دیا، کتنوں کو میں جھوٹ بول دیا، کتنوں کا مال حرام کا اپنے جیب میں ڈال دیا، کتنے لوگوں کو حرام کھانے کا مشورہ دے دیا۔ تصور کرو ایک دن کی زندگی کا، انشاءاللہ ایک دن کی زندگی کا تصور اگر ہم کر لیں گے تو شاید وہ خوف الہی ہمارے سینوں میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور شاید میں اور آپ ان حالات سے بچنے کے قابل بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان ہولناکیوں سے ان کو بچانے کا وعدہ کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائی کہ ان لوگوں کے مقدر میں ہولناکی نہیں رہے گی جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کو جنت کا راستہ بتایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے بچایا جائے گا۔ کل 7 قسم کے لوگ بتائے گئے، ہم نے بارہا سنا ہوگا ان باتوں کو کہ اللہ رب العزت جب کوئی عرش کا سایہ نہیں ہوگا تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میں 2-4 باتیں موٹی آپ کے سامنے بتا دو تاکہ آج کے معاشرے میں باتیں ہمارے کام آ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ عدل و انصاف کرنے والا آدمی، میرے بھائی کی بات آ گئی تو پیچھے ڈال دیا، دوسروں کی بات آ گئی تو سامنے لا دیا۔ عدل و انصاف کرنے والا آدمی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزرے، وہ نوجوان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ نوجوان جو رات کو اٹھے اور اپنے غلطیوں پر جو ہے اللہ کے سامنے رکھے اور آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی مغفرت طلب کر لے، وہ نوجوان جس کو مالدار اور خوبصورت عورت زنا کے لیے بلائے اور اس عورت سے پیچھا اس لیے چھڑا لے کہ میں رب سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن آج کہاں ہے مجھے بتائیے تو صحیح، انٹرنیٹ کیفے جا کر کے دیکھ لیجئے، اب تو عالم ایسا ہو گیا ہے کہ ہر فون ایک آلہ ہو گیا ہے اور ہر فون کے اندر ہر برائی چھپی ہوئی ہے۔ نوجوان اپنے قدموں کو بہکاتے ہوئے عیاشی اور یانیت کی طرف جا رہا ہے، نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو بے بہرا کرتے ہوئے، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے آج جو ہے نا غیروں کے حوالے ہو رہی ہے۔ آپ تعجب کریں گے میرے بھائی، اس لیے ساری باتیں بتاتا ہوں ایک جذبے کے تحت یارو کہ شاید ہم اپنے علاقے کو کم سے کم محفوظ کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کی تاریخ میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کئی ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو ہمارے شہر حیدرآباد میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کا ازدواجی زندگی سے گہرا تعلق ہو گیا، وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو میاں بیوی کر لیتے ہیں، اس کو کیا نام دیا گیا؟ لیونگ پارٹنر۔
लिविंग पार्टनर के तहत आज कितने हजार मुस्लिम लड़कियां जिंदगी गुजारें? कुछ इल्म है आप लोगों को इस बारे में? कुछ है इल्म? नहीं है तो नहीं है, बोल दो, मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। लिविंग पार्टनर के नाम से सिवाय हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर कितनी लड़कियां होंगी जो गैरों के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? आज कितनी होंगी अंदाजा के मुताबिक कोई बता सकता? 500, 2000, 3000 है? इस वक्त आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर 25,000 लड़कियां हैं जो लिविंग पार्टनर के तहत घरों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सर्वे कर चुके हैं इसका, क्या करेंगे? तमाम भाइयों को तो फुर्सत है ही नहीं हमारे पास। 8 दिन में एक मरतबा आना, इज्तिमा सुन लेना, बाकी की जिंदगी पूरी कमाने धमाने में लग जाना, बात खत्म हो गई। इस्लाम का काम तो इतना ही है। नहीं, 2011 से लेकर 13 के दरमियान में 21,000 हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर तलाक के केसेस हुए। 21,000 तलाक के केस। और अगर आज की तारीख में आपके पास अगर गैरत अगर है, या आपके पास इंसानियत से मोहब्बत है, या आपके पास मुसलमानों से अगर मोहब्बत है, तो थोड़ा पेट्रोल अपने जेब के पैसों से डाल के इधर उधर फिरने के बजाय 1-2 लीटर पेट्रोल डालो। ज्यादा दूर मत जाओ, हैदराबाद की तरफ आने की जरूरत नहीं है आपको। सिकंदराबाद के जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस है ना यहाँ पर आपके इलाके में, जरा उसके चक्कर तो लगाओ। कल की तारीख में, परसों की तारीख में, कल तो बंद रहेगा। क्यों कह रहा हूं? ये हो रहा है। हम तमाशबीन बने बैठे हैं, हमको दिलचस्पी नहीं, हमको मोहब्बत नहीं, हमको जो है ना खुलूस नहीं, हमको हमदर्दी भी नहीं। आज की तारीख के अंदर बतला रहा हूं आपके, हर रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ रहेगा कि शादी के लिए जो है ना 2 दरखास्तें दी गई हैं। बाज़ाब्ता आजकल बोर्ड में लगा दे रहे हैं वो लोग, कोई देखे या नहीं देखे नहीं मालूम है, कि लड़के की फोटो, लड़की की फोटो, एक जहाँ लड़के की फोटो है पूरा उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर, जहाँ लड़की की फोटो है एड्रेस टेलीफोन नंबर पूरा। आप निकलो तो सही कभी बाहर, आप देखो तो सही क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। किधर जा रही है हमारी माँ, किधर जा रही है हमारी बहनें। खून सफेद हो रहा है हमारा, जज्बा खत्म हो रहा है हमारा, पता नहीं क्या हो गया यारो। सवाल मेरा हर मुकाम पर, हिंदुस्तान में भी जिन जिन इलाकों के अंदर मैं फिरा, यही बोला लोगों को, क्या कर हो क्या गया मुसलमानों को? सांप सूख गया, सांप खौफ के माहौल में जी रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। जितना तुम खौफ दुनिया से खाते जाओगे, दुनिया तुम्हें उतना ही डराने वाली है, याद रखो। एक रब का खौफ अगर हमारे सीनों में आ जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर याद रखना पूरी दुनिया को डरा सकते आप। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, कोई सलाहियत तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात की सरजमीन पे खड़े होकर के वहां की हुकूमत के खिलाफ में बोलने की सलाहियत दी अल्लाह रब्बुल इज्जत। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। डर की कोई बात नहीं है इंशाअल्लाह। ये तुम एक से डरने वाले बन जाओ, सारा डर तुम्हारे सीने से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद ये मेरे भाई कि वह क़यामत की हौलनाकियों से अगर बचना है तो फिर अपने आप को अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा। जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसे क़यामत की हौलनाकियों से बचाएगा। और जो दुनिया के अंदर ये समझ कर जी रहा है कि नहीं भाई ऐसा भी करे तो चलता, ऐसा भी करे तो चलता, अब पूरा कहाँ होता है भाई, जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं, देखो ऐसा है। जो आदमी ऐसा करेगा उसको क़यामत की हौलनाकियां देखना ही देखना है। अब आपके हाथ में है, जितना इल्म अल्लाह ने मुझे दिया था मैं आपके सामने रखने की कोशिश करा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, फिर सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला नमाजी बनाए, अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाला बनाए, अल्लाह ताला नबी की सीरत को लेने वाला बनाए, अल्लाह ताला हर बुराई से हमें बचाए। अल्लाह ताला दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब शकील अहमद साहब जो हमारे सामने क़यामत की हौलनाकियों के उन्वान पर अपना बयान पेश कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी सुने हैं उस पर अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول الله